اچھا چلیں ٹھیک. اچھا الحمدللہ میرے دعوے کو پوری طرح تسلیم کر لیا گیا ہے. کوئی ایک حوالہ ایک دلیل ایسی پیش نہیں کی گئی کہ یہ پیشین گوئی یسوع مسیح کے بارے میں. ان کو کرنا یہ تھا کہ جیسے میں نے یسایہ کی ایک ایک سطر کو قرآن کریم کے حوالے سے ثابت کر دیا، قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر دیا، ان کو ایسا کرنا تھا کہ یسایہ کی ایک ایک سطر کو اپنے عہد نامہ جدید سے ثابت کرتے. اچھا میں بڑا حیران ہوں، ان کو جو انہوں نے ثابت کرنا تھا اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. کرتے کیا رہے کہ جو انہوں نے ریبٹل میں کرنا تھا نا کہ میری باتوں کا جواب دینا تھا، یہ میری باتوں کا جواب دیتے رہے. مجھے تو ان کا دعویٰ چاہیے تھا. الحمدللہ نہ یہ دعویٰ کر سکے نہ اپنے دعوے کے کوئی دلائل پیش کر سکے. میرے دعوے کو کلی طور پہ تسلیم کر لیا گیا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہیر سوندا رہا تو سویرے اٹھ کے آندہ ہیر رانجھے کا بہن لگتا تھا. انہوں نے وہ کام کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں اپنا دعویٰ دکھائیں قرآن سے. اور میں نے تو ایک ایک بات قرآن سے، ایک آیت یسایہ کی پڑھی ہے، ساتھ ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے. ایک ایک بات جو ہے میں اس کے ساتھ ٹیلی کرتا گیا ہوں. پتہ نہیں ستے سے تو کیا ہو گیا آپ کو. اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ آنے والا منصف ہوگا، وہ انصاف کو قائم کرے گا، عدالت کو قائم کرے گا. کہنے لگے جی پہلے نبی بھی یہ کرتے رہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں دین کو مکمل کیا، عدالت کو قائم کیا ہو. یہ نبیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. حضرت مسیح کے ساتھ کیا کیا گیا، یوحنا کے ساتھ کیا کیا گیا. اچھا اس پیشین گوئی میں ہے وہ بہادر ہوگا، جنگی مرد کی طرح نکلے گا. انہوں نے کہا نا جی بنو قریظہ کی بات کر رہے تھے، مجھے دیجئے گا وہ جس کی بات کر رہے تھے. تو اس پیشین گوئی میں کیا ہے کہ وہ انصاف کرے گا. مدینے کے اندر مدارج النبوت، مدینے کے اندر ایک یہودی نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہودی آئے. اچھا میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا. میں پہلے یہ مدارج النبوت کا جو انہوں نے حوالہ کیا نا، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. میں نے کہا تھا کہ اس پیشین گوئی میں بتایا گیا ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے گا، عدل کو قائم کرے گا، عدالت کو قائم کرے گا. اور وہ ایک بیچارہ مجبور حضرت مسیح کے پاس آیا. اس کا باپ مر گیا تھا، اس کے بھائی نے اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. تو حضرت مسیح سے کہتا ہے کہ مسیح یار میرا انصاف کر دے، میرا بھائی جو ہے اس نے میری جائیداد کے اوپر جو قبضہ کر لیا ہے. تو حضرت مسیح سے کہتے ہیں کہ مجھے کس نے تمہارا منصف مقرر کیا ہے؟ میں منصف ہوں؟ کس نے مجھے منصف بنایا ہے؟ جواب دے دیا اس بیچارے کو. کوئی انصاف اس کا کیا نہیں کیا. اور ابھی یہ خود ذکر کر رہے تھے کہ یہودی آئے، ایک بچی قتل ہو گئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بارے علم نہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تورات میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ بچی قتل ہو، یہ کیا کیا جائے گا؟ یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. اور اس پیشین گوئی کو آپ نے خود ثابت کر دیا. انصاف کروانے کے لیے یہودی آئے کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص جو حضرت مسیح کے پاس انصاف کے لیے آیا ہو، اس کا انصاف کیا ہو. ایک بیچارہ آیا کہ میرا انصاف کر دے، میرے بھائی نے میرے باپ کے میرے حصے پہ بھی قبضہ کیا. انہوں نے کہا مینوں کنے تہاڈا منصف مقرر کیا؟ جواب دے دیا اس کو. تو آپ نے تو خود تسلیم کر لیا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ حضرت زید بن حارثہ کا یہ واقعہ آپ نے پورا پڑھا نہیں ہے. پڑھتے ہوئے آپ نے بددیانتی کی ہے. میں اپنے مطلب کی بات لی ہے، میٹھا میٹھا ہضم کڑوا کڑوا تھو. یہ تو میری بات کی دلیل ہے کہ وہ منصف ہوگا، انصاف کرے گا. انہوں نے کیا کیا تھا سن لے ذرا. یہ لوگ وہ تھے جو دن میں چھپے رہتے اور رات کو سفر طے کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیں گے، اس صبح کے وقت ان سے بدلہ لیا. حضرت زید بن صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے ان کو عبرتناک طریقے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا گیا. آپ نے زید بن حارثہ کو روانہ کیا. کیا کرنا ہے؟ انصاف کو قائم کرنا ہے، عدل کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا کہ جیسے انہیں مارا تھا ویسے ان کے ساتھ. یہ تو آپ نے جناب خود اس بات کی کا ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ انہوں نے تو انصاف کیا اس بات کا. جی دفاع رد عمل بالکل.
अच्छा, मुझे अभी बहुत सारी बातें कहनी, मैं पहले इनकी चंद बातों का जवाब दे दूं, तो फिर मुझे यसाया के बारे में भी कुछ बातें कहनी है। पहली बात, इन्होंने कहा जी यहोवा का तज़किरा किया, इन्होंने कहा कुरान में यहोवा का जिक्र नहीं है। पता नहीं आपने किससे सुन लिया, किससे पढ़ते हैं, औरों से कहा तुमने, औरों से कहा सुना तुमने। कमूसल किताब, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। खोलें अपनी कमूसल किताब, सफ़ा नंबर 1265, सफ़ा नंबर 1265। यहोवा का मानी है हय्युल क़य्यूम। खोलें अपनी कमूसल किताब, ये निकालेंगे। यहोवा का मानी है जिंदा और कायम। मैं तो यहोवा का लफ्ज़ मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? यहोवा का लफ्ज़ ही इलूहियत मसीह की नफ़ी कर देता है कि जिसको मौत आ जाए, जिसको मौत आ जाए वो खुदा नहीं, वो इलाह नहीं। तो यहोवा का मानी है, ये दिखा दें ज़रा, ये दिखा दें, यहोवा हय्युल क़य्यूम। और मैं कहता हूँ कि मेरा अल्लाह जो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं तो यहोवा मानता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ जनाब, आप पता नहीं कहाँ कोई ये वो आज़म बस्ती की कोई तंगो तरीक और इल्म अदब से बहरा लोगों की मजलिस नहीं है। आप हकीम इमरान साकब के सामने बैठे, मैं तो बाल की खाल उतारता हूँ। चैलेंज है मेरा, मती की अंजील से लेकर मुकाशफा तक एक बार यहोवा का लफ्ज़ दिखा के जाना है आपने। चैलेंज है मेरा। यस्सु मसीह ने कभी यहोवा का नाम नहीं लिया। मती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मुकाशफा, सारी अंजील आपकी यहोवा के लफ्ज़ से खाली है। वह कैरियोस, वो यूनानियों का देवता, कैरियोस को उठा के ले आए। और यहोवा के नाम से सबसे पहले ये नाम किस पे ज़ाहिर किया? तौरात कह रही है कि मूसा से पहले मैंने ये अपना नाम किसी पे ज़ाहिर नहीं किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो क्या कहते थे? हम तो कहते हैं, मैं हवाला दे देता हूँ आपको, ये पैदाइश की किताब में हवाला मैं अभी दे देता हूँ। अच्छा, तो ए नामा जदीद में कहीं भी यहोवा का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, आप लिखें, इसका जवाब देना है आपने, ठीक है? कुरान करीम में मौजूद है, कुरान करीम में मौजूद। अभी बोले ना अपनी बारी पे, ठंडे रहो, पानी मैं देता हूँ ना वाला, अभी मिलेगा आपको। आप बात करने से पहले आपको वाला निकाल के दे, अभी मैं आपको वाला देता हूँ। अगली बात, अच्छा जी, अगला इन्होंने जो बात की है वो है, मैं आपका हवाला भी निकालता हूँ साथ में। मती के दावा किए कि इनके पास क्या है? यसाया ने जो सिफात बयान की हैं, किसी एक सिफत पे मसीह पूरा नहीं उतरते। इंसाफ करना तो दूर, वो जंगी मर्द होगा, बहादुर होगा, शरीयत को कायम करेगा, शरीयत को नाफज करेगा। वो बहादुर, जंगी मर्द, बहादुर, ये कहा जंगे कीम का, तो यही तो करना था उसने, आने वाले ने यही तो करना था कि अल्लाह के दीन को कायम करना था। बुतों का तज़किरा है कि बुतों को मिसमार करेगा। तो होता क्या है कि जब मजावरों की मजावरी जाने लगती है, जब बुत परस्तों के जो गले पे बैठे होते हैं ना, जो उनकी आमदन जाने लगती है ना, तो वो कत्ल करते हैं, वो मारते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। तो फिर होना क्या था? फिर जंगें तो होनी थी। ये तो उस पशीन गोई में बताया गया है कि वो जंगी मर्द की तरह निकलेगा, अदालत को कायम करेगा, बहादुर होगा। यीशु मसीह कितने बहादुर थे मैं बताऊंगा आपको। हज़रत मसीह के एक रिश्तेदार यूहन्ना उनका नाम था, अलिशबा के बेटे थे, तो नबी हैं। हम उन्हें कहते हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ये कहते हैं यूहन्ना, हम उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। अच्छा, नबी के यीशु कितने बहादुर थे, नकले कुफर नबाशत, ये मेरा अकीदा नहीं है, अंजील की बात बयान कर रहा हूँ। कितने बहादुर थे? हेरोदेस ने अपनी भतीजी के साथ जो है बदकारी की। उसे कहने लगा कि बीवी से उसे बीवी बनाना चाहता था। उन्होंने कहा ये तेरी भतीजी है, भतीजी बीवी होती है? नहीं हो सकती। यूहन्ना खड़े हो गए। नबियों का काम ही ये है कि कुव्वत बाजू से बातों को रोक देते हैं, नहीं अपनी ज़ुबान से रोक देते हैं, नहीं कुव्वत तो अपने दिल से बुरा जानते हैं। यूहन्ना इतने बहादुर से खड़े हो गए कि ये तूने बदकारी की है, बदकारियों में से भी बुरी बदकारी है कि तूने एक उसको जिसका हक ही नहीं। क्या किया? हेरोदेस की बीवी, उसे हेरोदियास कहा जाता था। हेरोदेस की सालगिरह आई, वो नाची, उसको खुश किया। सुन ले यार, आप एक मिनट बोले ना, मुझे बात करने, मैं मुझे डिस्टर्ब ना करें,
حوالہ یہ دیں ذرا, یہ کموسل کتاب, یہ کموسل کتاب ہے, ڈسٹرب نہ کریں. یہ کموسل کتاب ہے یوحنا, سن لیں, یہ یوحنا بالے بول لیں نا, اپنی باری پہ بولیے گا. یہ یوحنا حوالہ دے رہا ہوں یار بھائی. اچھا ٹائم روک لیں بھائی, ٹائم روک لیں, ٹائم روک لیں, ٹائم روک لیں. میں نے وہ حوالہ, ایک منٹ, ایک منٹ, نہیں پوری بات میری غلط ہوئی نا, میری بات سنیں, میری پوری بات غلط ہوئی, میں ذمہ دار ہوں, جو مرضی بھی پوری بات. میں جو واقعہ عرض کرنا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے, ویڈیو بن رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں. میں 4 صفحے کا واقعہ, 25 منٹ کا میرا ٹائم ہے, میں نے تو آپ کو 30 تو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہ آپ کی کموسل کتاب ہے, یوحنا کا ذکر ہے, آپ اس میں پڑھ لیں. یوحنا کو قتل کر دیا گیا. ہیرودیاس جو ہے وہ اس کی سالگرہ پہ ناچی. اس نے کہا کیا مانگتے ہو, خوش ہو کے اس نے کہا ہیرودیس کا سر مانگتا ہوں, ہیرودیس کا, یوحنا کا سر چاہیے. یوحنا کو قتل کر دیا گیا. میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں, یوحنا کو ناحق قتل کیا گیا. یسوع مسیح رشتہ دار بھی تھے, ایک لفظ نہیں بولا کہ ہیرودیس نے قتل کیا, ناجائز قتل کیا, ایک لفظ. کبھی گتسمنی کے باغ میں چھپتے پھرتے ہیں جان بچانے کے لیے, کبھی کہاں. اور اس پشین گوئی میں کیا لکھا ہے کہ وہ بہادر ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری ہے, آپ کی جو جناب بہادری ہے, وہ شجاعت جو ہے وہ اتنی مشہور چیز ہے, آپ خود اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں جی, انہوں نے جنگ مسلط کی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. تو صحابہ کرام نے آپ کی بہادری کے بارے میں بہت کچھ اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہوا ہے, وہ تو آپ خود اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں. اچھا, ان کے پاس جو بات ہے نا, آپ نے دیکھا پورے 40 منٹ میں یسایہ کی ایک بات کو بھی دلائل سے ثابت نہیں کر سکے. ان کے پاس ہے کیا کہ متی نے یہ دعویٰ کر دیا, صرف متی نے یہ دعویٰ کر دیا. متی تو دعوے کرتے رہتے ہیں, یہاں آپ سنیے گا کہ جی متی نے یہ دعویٰ کیا. پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ متی کی بات کو آنکھیں کھول کے پڑھیے گا. سب سے پہلی بات, متی کی اور یسایہ کی عبارت میں فرق ہے. پہلی بات یہ متی 12:18 نکالیں گی, متی 12:18. دوسری بات, متی نے ایک دعویٰ کیا, متی کا کام ہی یہ تھا جھوٹے دعوے کرنے, اور جھوٹا دعویٰ کر کے کہنا جی یہ یسوع مسیح کے بارے عہد قدیم سے ثابت ہے. 2 حوالے دوں گا اور یہ چیلنج کے ساتھ ہے, یہ ثابت کیجئے گا, ثابت کر کے جانا ہے آپ نے. یہ سب سے پہلی بات, متی نے جناب ایک دعویٰ کیا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی. متی 2:23 کے اندر جاؤ یرمیہ کی پوری کتاب میں سے یہ لفظ نکال کے دکھا دو. پوری دنیا مسیحیت الٹی لٹک جائے, یرمیہ کی کتاب میں سے, یہ کریں ذرا انڈر لائن کر کے مجھے, یرمیہ کی کتاب سے متی کا یہ دعویٰ ثابت کر دیں. متی تو ایویں ہی, متی کا تو کام ہی یہ تھا کہ ایک پشین گوئی اٹھائی, یہی یسوع مسیح کے بارے میں بلا دلیل, کوئی دلیل نہیں. بس یہ دعوے کا کیا ہے, دعوے کو جب تک دلائل سے ثابت نہیں کیا جاتا, دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, خالی دعوے کی. تو جو میں نے کیا ہے وہ میں نے دلائل سے ثابت کیا. متی نے ایک دوسرا دعویٰ کیا, یہ دیکھیے منہ بھر کے دعویٰ کیا. متی 27:9-10 میں ہے کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ناصری کہلائے گا. چیلنج ہے میرا, کسی ایک نبی کی معرفت بائبل سے ثابت کرنے کہ وہ ناصری کہلائے گا. اب دیکھتا ہوں میں ذرا متی کے دعوے. متی کو تو علم بھی نہیں تھا کہ میری کتاب کو کل یہ الہامی بنا دیں گے, یہ میں نے نہیں لکھا ہوا, یہ آپ کی معتبر کلام مقدس, اس میں لکھا ہے جو تحریریں وہ تھیں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کل جو ہے یہ مقدس کلام بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو گزارش یہ ہے کہ صرف متی کے دعوے کی وجہ سے آپ یہ بات نہ کریں, آپ نے اس کو دلائل سے ثابت کرنا ہے کہ یہ صفات جو تھیں وہ اس میں پائی جاتی تھیں, جبکہ میں نے آپ کو ثابت کیا دلائل سے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ, اب میں ان کے اعتراضات کے یوحنا کا بات ہوگی. اچھا جی, انہوں نے کہا جی آنکھیں, یسوع مسیح نے جی اندھے کی جی آنکھیں جو صحیح کر دیں, تو وہ جو تھا جی اس لیے جی وہ یسوع مسیح ہے. اور میرے بھائی, اگر کسی کی آنکھیں صحیح کرنے کی وجہ سے
یہ بات ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کا مصداق جو ہے سب سے زیادہ ابن الہیثم کو ماننا چاہیے. ہاں جی, جس نے سب سے پہلے آنکھ کا آپریشن کیا, جس نے سب سے پہلے اندھوں کو بینائی دی, اور آج گلی گلی آئی سرجن بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا تعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فزیکلی بات کا ہے ہی نہیں, یہ روحانی معنوں میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, اگلی انہوں نے جو اعتراض کیا تھا میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا تھا تاریخ کا مکہ میں کہیں ذکر نہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے آپ ایسے لطیفے سن لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شوشہ سب سے پہلے مشہور مستشرق جو ہے نا لیڈن یونیورسٹی کے نیدرلینڈ کے پروفیسر تھے, ان کا نام تھا مائیکل کاک. مائیکل کاک نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام تھا ہاجرہ ازم. اچھا, اور دوسرا شخص اس کے ساتھ تھا ڈاکٹر پٹریسیا, اس کی کتاب ہے مکی تجارت اور ظہور اسلام. یہ دو پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا, جو اب کے تاریخ میں مکہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور ان سے متاثر ہو کے مصر کا ایک شخص تھا, اس کا نام ہے ڈاکٹر رافت عمادی. اس نے جناب والی یہی جو ہے نا وہ یہ دعویٰ کیا. چونکہ ملحدین نے ان کو جناب انعام دیا, پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی, کو بلے بلے جی مکہ ہی مشکوک کر دیتا, تاریخ ہی ذکر ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ شاہدہ کیا کہتے ہیں, شاہدن منکم, ہمیں ضرورت نہیں پڑی جواب دینے کی. اس کا جواب کس نے دیا؟ اس کا جواب جناب خود پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیفن ہمگر نے کتاب لکھی, منہ توڑ جواب دیا, اور اس نے تاریخ کے حوالے دیے. اس نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت مسیح سے 800 سال قبل ایک یونانی مورخ جو ہے ڈیوڈ ورس سیسلیس کی جو تاریخ کی کتاب ہے بائبلوتھیکا ہسٹوریکا, اس نے حوالہ دیا. اس کا کتاب کا انگلش ترجمہ ہو چکا ہے, مترجم CH اولڈ فادر ہارورڈ یونیورسٹی, تیسری جلد کے اندر یہ جواب دے رہے ہیں. اسٹیفن ہیمگر, ان کا جن کو اعزاز دیا گیا تھا, انعام دیا, اسٹیفن ہیمگر نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا. اور آپ کو پتہ نہیں, یہ میرے بھولے بھائی پتہ نہیں کہاں سے سن لیتے ہیں, اس کا صرف دعویٰ یہ نہیں تھا مکے کے بارے, اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یسوع کا بھی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے. پچھلے دنوں عمران خان نے اس کی بات پڑھ کے یہ دعویٰ کر دیا. سارے مسیحی جو تھے, سارے مسیحی جو انہوں نے سر پہ جناب ہاتھ پہ جناب رکھا ہوا سر پہ اور مر گیا جی عمران خان نے یہ کیا وہ, اس بیچارے نے اس کی بات کی تھی. وہ مکے کے بارے میں وہ کون ہے؟ وہ ہیں ملحدین لوگ ہیں, وہ نہ دین اسلام کو مانتے ہیں, نہ مسیحیت کو مانتے ہیں, نہ یہودیت کو ملحدین ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے, سنو میری بات کو, ہم تاریخ کی بات نہیں کر رہے. میں نے بات کی اس بائبل کی, اس بائبل میں لفظ بکا موجود ہے. یہ دے انگلش کی بائبل دیں ذرا, بکا جی انگلش کی بائبل دیں ذرا, نہیں نیچے ہے دوسری ESV. اچھا, دا ویلی آف دا بکا, ٹھیک ہے, دا ویلی آف دا بکا انگلش کی بائبل میں یہ جناب علی یہ غزل الغزلیات میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی بائبل یہ کہہ رہی ہے, یہ کہتے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے, اور مجھے یہ بتاؤ آپ کی بائبل ہے ہمیں یہ تاریخ ہے, ہمیں آپ کے لیے کمال کی بات کہ یہ زبور 84 ہے, 84 زبور ہے. تو اس کے اندر ہے کہ as they go through the valley of Bakka. یہ دیکھ, میں بائبل سے ثابت کر رہا ہوں, تاریخ ہی ثابت نہیں ہوتا. تاریخ بھی کہی وہ جس نے دعویٰ کی, جس کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہے, جس کا علاج خود وہیں کے ایک بندے نے کر دیا. تو یہ بھی کہ آپ کی ایک اچھا, انہوں نے بار بار کہا جی قرآن و حدیث سے دعویٰ پیش کریں. دیکھیں جی دعوے دو طرح کے ہوتے ہیں, میں آپ سے عرض کر دوں. پہلی بات جو ہے وہ سن لیں ذرا. ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ جی فلاں آیت فلاں باب فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. ایک دعویٰ ایسا ہوتا ہے کہ نہ کتاب کا نام لیا جاتا ہے نہ باب کا نام لیا جاتا ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باب ہے نا, ابواب کی تقسیم, یہ میسوریٹک علماء نے بعد میں کیا تھا, پہلے یہ کتاب ہی تھی. تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو ایک ایک لفظ کو بیان کر دیا ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عہد نامہ جدید میں اس کی کافی ساری مثالیں ہیں, میں 2 مثالیں بیان کروں گا آپ کے سامنے.
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر یہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جناب کی بائبل ہے، وہ دوسری بائبل۔ سب سے پہلی بات ہے، یسوع نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں اچھا یہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس سے آگے یہ ہے کہ ہاں جی یہ ہے یوحنا کی انجیل ہے اور یوحنا 10 باب کی 34 آیت ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ یسوع نے یہ دعویٰ کیا تورات میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کیتھولک کی بائبل دیکھیں گے وہ تورات کا لفظ ہے، شریعت تورات کو کہتے ہیں، تورات کا معنی شریعت ہے۔ یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، دکھائیں ذرا پوری طرح سے، میں دکھاؤں۔ یہ بات کہاں سے ملے گی آپ کو؟ یہ بات اگر آپ کو ملے گی تو یہ یسایہ کی کتاب میں سے ملے گی۔ کیا یسایہ کی بات تورات ہے؟ یہ شریعت کی کتاب ہے یا تورات ہے؟ یسوع نے کہا تورات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، پوری تورات میں سے چیلنج ہے میرا، دکھا دیجئے ذرا۔ نہیں ہے کہیں بھی لکھا ہوا، پہلی بات۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات یہ دیجیے گا، دوسرا والا میں آپ کو دے دوں تاکہ جی ٹھیک ہے یار، میری وقت بڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے، آپ کا وقت کیا ہو جاتا ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹ سے اس امت سے باتیں نہ کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ یہ کرنتھیوں میں 14 کرنتھیوں کے اندر جو ہے جناب 20 آیت ہے، اس کے اندر تورات لکھا گیا ہے، مگر یہ بات تورات میں موجود نہیں ہے۔ نکال دے ذرا تورات میں سے، کہاں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو زبور میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو تورات کیوں کہا جاتا تھا تورات؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ تورات ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہودیوں نے اس کی شریعت کی کتاب ہے، کیونکہ وہ شریعت کی کتاب ہے۔ بعد میں انبیاء ساگر کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں ہیں، تواریخ کی کتابیں ہیں، تو بطور عزت کے لیے، حجت کے لیے تورات کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو 2 حوالے دیے، ٹھیک ہے۔ تو جو صحابی رسول نے، اچھا انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ صحابی رسول، لے جی صحابی رسول کی کون سی بات ہے، صحابی رسول نے بات کر دی تو اس کی اچھا میرے بھائی آپ کو مبارک ہو، یہ بات مجھے لکھ کے دے دیں کہ اگر کسی نبی کا کوئی صحابی کوئی شاگرد بات کرے اس بات کی کوئی صحت نہیں، مجھے لکھ کے دیں۔ آپ کی متی کی بھی چھٹی ہے، مرکز کی بھی چھٹی، لوکا کی بھی چھٹی، آپ کے یوحنا کی بھی چھٹی، مکاش کا بھی، اس کی بھی چھٹی، سب کی چھٹی۔ وہ کس نے کہا؟ وہ متی کا دعویٰ ہے، وہ متی کا دعویٰ۔ اب بات تھی جی صلہ کی، انہوں نے کہا صلہ کون سا علاقہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، میری بات سنیں جی۔ صلہ یہ میری کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے، میتھیو ہنری کی تفسیر بائبل ہے۔ صلہ کہاں ہے؟ سن لو ذرا، کتابوں کو ذرا ہمارا ہاتھ لگنے دیں، انشاءاللہ دیکھیں ذرا بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی صلہ یعنی چٹان کے بسنے والے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے۔ صلہ سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جس کو پترا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے چٹان۔ صلہ کی مزید تفصیل کے لیے کموسل کتاب دیکھیں، کموسل کتاب کھولیں جی ذرا، صفحہ نمبر 680 ہے، جلد نمبر 2 میں کموسل کتاب۔ ایک منٹ، ہاں یہ بھی رکھیے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں صلہ کی حقیقت کیا ہے۔ صلہ کہتے ہیں چٹان کو۔ اب بات سن لیں میرے بھائی جان، بائبل کے اندر 2-3 صلہ کا ذکر ہے۔ صلہ کہتے ہیں گھاٹی کو۔ آپ پرانے لاہور میں جائیں، پرانے لاہور میں وہاں رواج ہے، وہاں چلتا ہے کوچا چابک سوارا، کوچا فلاں، کوچا قاضی صاحب، کوچا فلاں، کوچا فلاں۔ آپ جائیں فیصل آباد میں، وہاں چلتے ہیں چک فلاں، چک فلاں، چک۔ آپ جائیں راول پنڈی میں چلتا ہے وہ کیا ہے جی، ٹوک کھبا، ٹوک فلاں۔ صلہ ایک عام لفظ ہے، یہاں صلہ کے ساتھ نام لیا گیا صلہ کدار کون ہے؟ حضرت اسماعیل کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کدار ہے، اور یہ کدار ہی قریش ہے، بعد میں عربی میں آ کے تلفظ جو ہے بدلتا ہے کہ وہ جی، یہ میں ابھی جب میں بات کروں گا وہ تبدیلی۔ اچھا، صلہ کدار کی بات ہو رہی ہے، یسایہ کہ ہمیں صلہ پیٹرا کے اندر ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صلہ کا معنی ہے چٹان، کئی چٹانیں ہیں عرب کے اندر۔ پیٹرا کہتے ہی چٹان کیوں؟ پیٹرا کہتے ہی چٹان کو ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں
کہ نجد، عرب کے زبان میں نجد بھی کہتے ہیں، ٹیلا بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں نجد شام بھی ہے، نجد عراق بھی ہے، نجد کئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلے کئی ہیں. تو جو صلہ ہیں وہ کئی صلہ ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں جو پیٹرا میں صلہ ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ جس صلہ میں کدار آباد ہیں، اور کدار عرب میں آباد ہیں. کدار کہاں آباد ہیں؟ یہ نکال دیں ذرا کموسل کتاب. یہ کدار جی عرب کے الفاظ موجود ہیں کہ عرب کے اندر موجود ہے. یہ کدار میری آنکھ ذرا دے مجھے، یہ سن لیں جناب. ہم جس صلہ کی بات کر رہے ہیں، جس صلہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کدار والا صلہ ہے. یہ کدار، یہ آپ کی کموسل کتاب ہے، میری نہیں ہے. صفحہ نمبر اس کا 811 ہے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ایک، پیدائش 25-13. اہل عرب ان کی اولاد ہیں، وہ قبیلہ ان میں سے چلا. یسایہ 60 وہ سیاہ خیموں میں رہتے تھے وغیرہ وغیرہ. حزقییل نبی نے ان کا ذکر اہل عرب کے ساتھ کیا ہے. یہ دیکھیں حزقییل کی کتاب تمہاری بائبل کی کتاب میں. تو میں جس صلے کی بات کر رہا ہوں وہ کدار کا صلہ ہے میرے بھائی. بائبل کے اندر 2-3 صلہ موجود ہیں. اچھا 1 منٹ جی، ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میری بات پوری ہونے. مسیح کے مطابق اندھے وہ ہیں جو اپنے دلوں کی شرارت سے ناواقف ہیں اور اس سے دشمنی نہیں رکھتے. وہ دل میں چھپے اور گھر کیے ہوئے گناہ کو نہ دیکھتے ہیں نہ اس سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسیح نے انہیں کہا تھا کہ اندھے راہ بتانے والے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے اندھے، بھائی 1 منٹ یار میری بات تو مکمل ہونے دے. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ زیادہ لے لیجئے گا. جو اعتراض، میری بات سن، 1 منٹ سن لیں. ٹائم روکیں یار، 1 منٹ ٹائم روک 1 منٹ نہ 1 منٹ بات سنیں. میں نے 4 بار میتھیو صاحب سے کہا ہے کہ یہ غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کرنا تھا. کیسے؟ آپ میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایک حوالہ بھی یسایہ سے لے کے، سن لیں میری بات سنیں نا، ابھی میری بات سن لیں نا. ایسے نہیں ٹائم کی کر لیتے ہیں. تو میرے بھائی آپ نے یہ کرنا تھا. اعتراضات آپ نے ریبٹل کی بات نہیں ہو رہی، ٹائم کی بات ہو رہی ہے. یار آپ ذرا چپ کرتے ہیں. ٹائم کی بات آپ پلیز ٹائم میں بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے الٹ کر دیا. جو انہوں نے ریبٹل میں کرنا تھا وہ انہوں نے دعوے میں کیا. ٹھیک ہے. میں نے میتھیو صاحب کو 4 بار کہا کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، انہیں روکے. میں نے انہیں مناظرے سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ نے آنا ہے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے، دلائل پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے. نہ انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، صرف متی کا، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک جملہ اس کی تشریح کی اور کوئی بات. تو جو آپ نے اعتراض کیے ہیں، میں بتاتا ہوں. 1 منٹ جو آپ نے اعتراضات انہوں نے جو کیے ہیں، میں ان کا جواب تو دینا مجھے کہ نہیں دینا، مجھے یہ بتائیے. جی کوئی بات نہیں، 5 منٹ ایکسٹرا آپ لے لیجیے. یہ کون سا نہ لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں یار، آپ نہ لیجیے گا. آپ جب آپ نے ریبٹل، جب آپ نے دعوے کو ریبٹل بنا دیا، میں نے 3 بار اٹھ کے روکا ہے. میں نے روکا کہ نہیں؟ 1 منٹ میری بات سنیں. میں نے اٹھ کے روکا ہے کہ نہیں کہ بھائی یہ دعوے کو ریبٹل بنا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ نہیں؟ روکا گیا ہی نہیں، روکا گیا ہی نہیں. جی چلیں خیر، میری ویسے بھی میرے جی سن لے جی، میرے صرف 2-3 اعتراض ان کے باقی رہ گئے ہیں. الحمدللہ میرا دعویٰ پوری طرح تسلیم کر لیا گیا. انہوں نے ایک بات بھی ابھی تک دعوے کے ساتھ ثابت نہیں کی. باقی انشاءاللہ اگلی ٹرم میں واضح کر دوں. اچھا، جیسا کہ میں نے کہا تھا اور ہوا بھی ویسا ہی ہے. میں نے کہا تھا کہ سورہ اعراف میں 157 نمبر جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل میں حضرت محمد کا ذکر ہے، نہ کہ یسایہ کا. ٹھیک ہے. اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، میں چلتے چلتے ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں. خیر، انہوں نے کہا جی سلیمان کی بیویاں جو ہیں اس نے انہیں قربان گاہیں بنا کے دیں تو وہ ان کو بھٹکا دیا. تو یہ بات تو پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی ہے. سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے ایک واقعہ کا کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنے اوپر جو ہے نا حلال چیز کو حرام کر لیا تھا. ٹھیک ہے. یسایہ کی کتاب میں جو ہے نا انہوں نے کہا جی قرآن میں بیویوں کے پیچھے لگ، سر اس کی تفسیر میں نے آپ کو ایک حوالہ دے دیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا نا. آپ ٹائم روک دو یار، آپ پہلے پوچھ لیں. روک لیں جی، 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں آپ کو بتا دیں. آپ
آپ مجھے کہیے گا بعد میں. دیکھیں میری بات سنیں. ٹائم روک کے آپ کا ٹائم رک گیا, میری بات سنیں. جناب میتھیو صاحب نے پہلی بات یہ کی تھی کہ اگر آپ اس طرح آپ نے حوالہ پڑھا ہے, سن لینا, جب میں نے میں حوالہ پڑھوں گا, میں حوالہ پڑھے بغیر جاؤں, میں حوالہ پڑھے بغیر جاؤں تو مجھے بتائیے گا. آپ بات سنیں, نہیں پڑھے آپ قرآن سے یہ لفظ دکھا دیں. میں پہلے قرآن پڑھوں پھر اس کی تفسیر پڑھوں. حوالے کا پرابلم ہے, حوالہ آپ کو دے. حوالے کی بات نہیں میں کر رہا, مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے بات. یہ بیویوں والی بات جو ایک منٹ میری میں بات آپ کو حوالہ دے گا, سن لیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ یہ بیویوں والی بات, بیویوں کا لفظ آپ دکھا دیں. ابھی مناظرہ ختم, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کے حق میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ جھوٹا حوالہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. صحیح ہے. میں آپ کو حوالہ یہ نہیں کرنا. میں اس کے بعد جو ہے نا, یہ دوسری بات یہ صحیح ہے. آپ میں نے یہ شہد کی بات, میں اچھا مان بھی رہے ہیں, شہد کی بات ہو رہی ہے, مان بھی رہے ہیں, پتہ بھی ہے, لیکن بعد میں میرا ٹائم ضائع کرنا ہے. بت پرستی کی ایک چیز ہے, ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی, ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی, وہ بات ہی نہیں ہے یار, حد ہوتی ہے. وقت چلائیں. ان کو پتہ ہے حوالہ, ان کو پتہ ہے, یہ بس ایویں نا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میرا. کہتے ہیں یہ سایہ کی کتاب جو ہے ترجمہ ہے, اور ان کے سارے ایسے پچھلے مناظروں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ اور انہوں نے ماننا ہے, مان بھی رہے ہیں. چپ کر جائیں. آپ بیوی کا لفظ دکھایا, بیوی کا لفظ دکھایا, جب انہوں نے حوالہ دے دیا سورۃ تحریم کا. اچھا آپ چپ کر جائیں, آپ کا کام. اچھا ایک منٹ, اب ٹائم شروع کریں میرا, اب ٹائم شروع کریں جناب. ہاں جی صاحب چپ کر جائیں یار, آپ کا کام نہیں. نہیں, آپ کا بھی حضرت, آپ سبھی بول رہے ہیں. آپ کیجیے گا یہ, آپ ہم چلیں وکیل صاحب آپ یہ ڈسٹرب نہ کریں, آڈینس میں سے کوئی بھائی چلیں جناب. غیر متعلقہ آدمی جو ہے سامعین میں سے وہ چلیں یہ اب بول سکتے ہیں, یہ بول سکتے ہیں, معاون بول سکتے ہیں. آپ نہ بھٹی صاحب معاون ہیں, اگر آپ نے کوئی ڈبیٹ چلیں, صحیح ہے, مسئلہ بعد میں ہم سے کر. چلیں صحیح ہے, بات سن. اچھا جی, یہ سایہ کی کتاب کا انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ ہے, یہ ایسے ہے ویسے ہے اس میں. تو یہ 350 سال پرانا جو نسخہ ہے نا یسوع مسیح سے بھی, وہ عبرانی میں ہمارے پاس موجود ہے. کسی لفظ کی ہیر پھیر ہمارے پاس نہیں ہوئی گئی. اچھا, متتبع کلام مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا جی اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تحریف کر دی. تو ہمارا جو مناظرہ ہے نا وہ تحریف بائبل یا تحریف قرآن پر نہیں ہے. ایسی بہت سی باتیں میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا, کہتے ہیں جی یسوع خادم اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے ہاں وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا. تو بھائی آپ ان کو خدا مان لیں, ہم خادم والی بات پر بعد میں بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. میرا بندہ, میں نے آپ کو کہا ہے فلپیوں کے حوالے میں نے دیا نہیں کہ خدا کے برابر ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ایک خادم کی صورت میں جو ہے ظاہر کیا. تو یہ ہم میں جو ہے مکمل آپ کو حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ آپ کو دیا تھا, آپ نے شاید سنا نہیں ہے. کہتے ہیں جی چنا ہوا صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے. بھائی باقی نبی جو ہیں چنے ہوئے نہیں تھے. اور متی کے 4 باب میں آپ دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرا پیارا بیٹا جس سے میرا دل خوش ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ سن نہیں رہے تھے شاید اس وقت. اللہ کی روح کا آپ نے انہوں نے کہا جی حضرت محمد پر اللہ کی روح تھی. انہوں نے کہا ہے اپنے مقدمے میں, انہوں نے کہا ہے, دکھائیں قرآن سے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی روح بھی ہوتی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ روح اللہ, پھر کہیں گے جی روح اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے, اللہ کی روح نہیں ہے. اور خود جو ہے حضرت محمد پر اللہ تعالیٰ کی روح نازل کروا رہے ہیں. روح القدس کی تعریف کریں, اللہ کی روح کیا ہے. ہم نے اس پہلے بھی مقدمے میں کہا ہے نا کہ یہودیوں نے سورہ گاہ میں جب تفسیر کرتے ہوئے آپ دیکھیں وہاں پہ تفسیروں میں آپ کی ملتا ہے کہ یہودیوں نے سوال پوچھا تھا کہ روح کیا ہے. تو آپ نے کہا جی روح جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ایک امر ہے. آپ کو روح کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روح کا علم آپ کو نہیں دیا گیا, تو آپ کیسے روح کے ٹانکے لگانے کی کوشش کر رہے تھے. قوموں میں انصاف کرے گا. اور یسوع مسیح کے بارے میں یسوع نے کسی کا انصاف ہی نہیں کیا. یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ میں بھی میں نے بتایا حدیث ہے, آپ کی تمام صحیح کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ آخر میں آئیں گے اور قومیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی. وہ انصاف کریں گے, خنزیر کو ماریں گے, سلیب توڑیں گے اور جزیہ جو ہے اس کو موقوف کریں گے. یہ ساری باتیں آپ کی حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں, لیکن آپ نے نہیں ماننا. حضرت محمد جو ہیں وہ تمام عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے.
سوری، یہ انہوں نے کہا جی وہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے نبی نہیں ہے، یعنی کہ تمام جو ہے دنیا ہے ان کے لیے نہیں بھیجے گئے، کیونکہ یسوع نے ایک عورت کو کہہ دیا کہ جو ہے نا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ہاں، تو یسوع مسیح نے صرف اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اگر یسوع مسیح کا مطلب یہی ہوتا تو یسوع مسیح کبھی بھی اس عورت کے ایمان کے مطابق اسے شفا نہ دیتے، اگر تو یسوع مسیح ایسا ہی دعویٰ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یسوع مسیح نے بہت سی جگہوں پہ کہا کہ اگر تم اپنے اسلام کرنے والوں کو اسلام کرتے ہو تو کیا اچھا کرتے ہو، تو وہ تو کبھی ایسی تعلیم نہیں دیتے تھے کہ بھائی اسرائیلیوں سے اسلام دعا کرنی ہے آپ نے۔ یسوع نے 10 کوڑیوں کو شفا دی، ان میں سے ایک غیر قوم تھا، لوکا 17:17 میں اس کا حوالہ آپ کو ملتا ہے۔ یسوع نے ایک رومی دروگا کو شفا دی، 8 باب کی 5 سے 13 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع نے سارپت کی بیوہ اور جو ہے نعمان کوڑی کا قصہ جو ہے بیان کرتے ہوئے غیر قوموں کی تعریف کرتے ہیں، لوکا کی انجیل 4 باب کی 25 سے 28 آیت میں دیکھیں۔ اچھا، لوگ جو ہے نا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جی جو غیر اقوام ہیں وہ بادشاہی میں شامل کیے جائیں گے، متی 8 باب 11-12 میں دیکھیں، اور یوحنا کی 3:16 میں دیکھیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ دنیا سے محبت رکھی، اسرائیل سے محبت نہیں رکھی، ساری دنیا سے محبت رکھی ہے۔ اور یوحنا 10:16 میں دیکھیں، یہی بات آپ کو وہاں پہ بھی ملے گی۔ عدالت قائم کرے گا، یعنی کہ غیر قوموں کے لیے میں اسے جو ہے نا عہد بناؤں گا۔ تو آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد خود غیر قوم ہے بائبل کی روح سے، وہ اسماعیلی ہیں، اور اسماعیل جو ہے نا یعنی کہ یہودیوں کے علاوہ تمام جو قومیں ہیں نا وہ غیر قومیں ہی گنی جاتی ہیں۔ اچھا، عدالت قائم کرے گا، 25 باب متی کا میں نے حوالہ دیا تھا، آپ نے سنا ہی نہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 34-48، اس میں بھی آپ کو ملے گا۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تمام دنیا کے لیے آئے ہیں۔ سورہ مریم کی 16 سے 21 آیت میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کو اور اس کے بیٹے کو تمام دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء کی 91 نمبر آیت دیکھیں، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو خدا مسیح جو ہیں وہ کسی خاص اسپیسیفک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے، یہ آپ کا کہنا غلط ہے۔ اس کے برعکس آپ اگر حضرت محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سورہ رات جو ہے اس کی 7 نمبر آیت میں آپ دیکھیں کہ ان کو بس مکہ اور ارد گرد کی بستیوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سورہ ابراہیم، چلیں صحیح ہے، ویسے بعد میں پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ ابراہیم 14 کی 4 دیکھیں، سورہ جمعہ میں 82 کی 2 دیکھیں، سورہ انعام 6 کی 92 دیکھیں، اور 42 کی 7 دیکھیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت محمد کو کسی دوسری قوموں کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، تو پھر حضرت محمد تب تک رحمت ہیں جب تک وہ اس دنیا میں ہیں، جب اس دنیا میں سے چلے جائیں گے تب رحمت کون ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف رحمت وہ ہو سکتا ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے، اور خدا مسیح جو ہیں شروع سے آخر تک اول اور آخر ہیں، اور وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اچھا، سورہ شورا کی جو ہے 42 فقرہ نمبر 42 ہے، 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہو اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ روم کی جو ہے فقرہ نمبر 53 میں دیکھیں آپ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ جی عدالت کریں گے، اندھوں کی آنکھیں کھولیں گے، ان کو گمراہی سے چھڑائیں گے، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف ڈر سنانا، اور آپ یہ کریں اور دیٹس اٹ، آپ کے جو باقی کام ہے وہ آپ کے ذمہ نہیں لگائے گئے۔ اچھا، انہوں نے مزید جو اعتراض کیے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مزید اعتراض دیکھیں جی ان کے۔ شور نہ کرے گا، میں نے کہا
کہ آپ بخاری شریف کی 25 نمبر حدیث دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے مانے گا تو وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو محفوظ کر سکتا ہے، جو مجھے نہیں تسلیم کرتا اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی زندہ مثال جو ہے بنو قریظہ کے 700 لوگ ہیں جن کے گلے کاٹے. اور اس کے علاوہ بھی جو ام کرکہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہ بھی ہے، ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، ماندہ نہ ہوگا اور شریعت قائم کرے گا، یہ کام حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا بلکہ حضرت محمد نے کیا، عدالت قائم کی. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جناب، حضرت عیسیٰ آخر میں آ کے، یہ آپ کی اسلامی تعلیمات ہیں کہ وہی آخر میں آئیں گے اور عدالت قائم کریں گے، ٹھیک ہے. جو حضرت محمد نے جزیہ کو قائم کیا ہے نا، یہ ٹیکس جو انہوں نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اسے بھی منسوخ کر دیں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ خاص چیزیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا مسیح جو ہے لعنتی بنا اور شریعت کی لعنت سے ہمیں چھڑایا؟ یہ بڑا اپنے ہر مناظرے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مسیح لعنتی بنا اور اس نے شریعت کی لعنت. شریعت کی لعنت کیا ہے؟ شریعت کی لعنت یہ ہے کہ جتنے شریعت پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گناہ گار ہیں، ان پر خدا کا غضب ہے، اور یہ خدا کی شریعت کی لعنت ہے کہ وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہیں. اگر اسی بات پر آتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نا، میں کہتا ہوں 99.9 مسلمان جو ہے نا لعنتی ہیں. کیسے؟ اب میں بتاؤں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس سبب سے سارے مسلمان جو ہے نا جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں وہ سب لعنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جتنے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، حکموں کی دستاویز مٹا دی، حکموں کی دستاویز مٹا دی، اس سے مراد لی ہے جی شریعت موقوف کر دی پولس رسول نے. ارے بھائی یہ اس شریعت کی بات ہے، حکموں کی وہ دستاویز مٹا دی جو ہمارے خلاف تھی، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آنا تھا نا، وہ سزائیں موقوف کر دیں، یعنی کہ آپ کو عام معافی کا اعلان کر دیا. اچھا، شریعت نافذ کرے گا، حضرت محمد نے کوئی شریعت نافذ نہیں کی، کوئی نئی شریعت قائم ہی نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں شریعت قائم کی، کوئی شریعت قائم، اگر شریعت قائم ہوتی تو ہم آپ دیکھنے کو ملنا تھا. اچھا جی، صداقت کے میں رپورٹر کر رہا ہوں جناب، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکیم صاحب ان کو کر دے، جو کہتے ہیں پادری ان کو کرنے دے. اچھا جی، حفاظت، تیری حفاظت کروں گا، تیری حفاظت کروں گا. حضرت محمد کی حفاظت نہیں کی گئی. آپ کی جو موت ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوئی تھی. بخاری شریف حدیث نمبر 4428 اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد کی وفات جو ہے نا اس زہر کی وجہ سے ہوئی جو ان کو خیبر میں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے نا، مطلب زہر سے ہوئی. آپ کا کام نہیں ہے بولنا، آپ دیکھیں سارے ڈسٹرب، آپ سارے مناظر بن گئے ہیں. اس وقت نہیں ہے آپ. طائف میں ان کی کوئی حفاظت نہیں کی گئی جب ان کو پتھر مار کے لہو لہان کر دیا گیا. احد کی جنگ میں آپ دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ٹھیک ہے، دین مکمل ہو گیا. اب 30-53 دیکھیں بخاری شریف کی. رسول اللہ نے کہا جی مجھے قلم اور دوات دی جائے، قلم اور پیپر دیا جائے تاکہ میں آپ کے لیے کچھ لکھ دوں جس سے امت جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو ان کے اس وقت جو لوگ ان کے پاس موجود تھے نا، انہوں نے انہیں کاغذ اور قلم نہیں دیا، کاغذ اور قلم نہیں دیا. کیسے کہہ سکتے ہیں دین مکمل ہے؟ اگر دین مکمل تھا تو کیا ایسا حکم رہ گیا تھا جس کو لکھنے سے امت کی گمراہی کو جو ہے دور کیا جا سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے وہ لکھنے نہیں دیا گیا، اس لیے ابھی تک جو ہے مسلمان گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، رسول اللہ نے کسی کی آنکھیں نہیں کھولی. ٹھیک ہے، باطنی اندھیرے دور کرنے کے لیے بہت سے نبی آئے، اور سارے نبی جو ہے نا ہدایت دینے کے لیے آئے تھے. اندھا رسول، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ پچھلے مناظرے میں وہ دوسرے مناظر نے بھی کر دی اور انہوں نے بھی کر دی. یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خادم کی طرح اندھا کون ہے. ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں یہ سایہ نبی کہ یہ لوگ اندھے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. یہ سایہ نبی نے کئی موقع پر کہا. آپ نے کہا جی یہ ہمارے بارے میں ہے،
یعنی کہ حضرت محمد کے بارے میں ہے. بھائی ہم نہیں کہتے کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں ہے. یہ تو سری جو ہے نا ایک نبی کے لیے شیان شان ہی نہیں ہے کہ اس کو اندھا یا بہرا کہہ دیا جائے. یہ اندھے بہرے وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے, یعنی کہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان کے بارے میں ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ پیغمبر اسلام ہے, یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں بھائی ہم آپ کے نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جی تفسیر کی ہے جی انہوں نے کہ میرا دعویٰ نہیں موجود. میں نے سری طور پر آپ کو دعویٰ دکھایا. متی کی انجیل 12 باب کی 15 سے 21 آیت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ سایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ دکھائیں ذرا. ارے انہوں نے کہا جی اس میں آپ نے دلیل کیا دی؟ بھائی دلیل جب رسول نے دے دیا مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کام ہمارے رسول کرتے ہیں, ہمیں ٹانکے نہیں لگانے پڑتے اس لیے. ٹھیک ہے. یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے, اور اس نے سب کو اچھا کیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جو بازاروں میں شور نہیں کروانا چاہتا, یہ اپنی تعریفیں نہیں کروانا چاہتا کہ تم ڈنڈورا پیٹو کہ یہ میرے بارے میں کہا گیا تھا, یہ میرے بارے میں کہا گیا تھا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ, مجھے ظاہر نہ کرو, میرے کام ہی مجھے ظاہر کریں گے, تم لوگوں کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہے. نہ کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ ایسی باتیں نہیں کی. بلکہ پطرس رسول نے جب کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو نے کہی ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ ذات ہے جو کہتی ہے کہ نہ میں شور کروں گا, نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. یہ چپکے سے اپنی خدمت کو جاری کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. آنے والا منصف جو ہے عدالت قائم کرے گا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کیا منکر ہیں؟ کہ آپ یقین نہیں رکھتے کہ وہ آخر میں آئیں گے اور عدالت قائم کریں گے, اور سب قوموں میں اور سب جو دنیا ہے اس میں ایک ہی دین ہوگا جس پر سب پر حاکم کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا پھر انہوں نے کہا جی جنگی مرد کی مانند نکلے گا, تو رسول اللہ نے بہت سی جنگیں کی, یہ کیا وہ کیا. یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے, یہ کانٹیکسٹ میں پڑھتے نہیں ہیں کہ خداوند جنگی مرد کی مانند نکلا. اب جو یہاں خداوند کے لیے لفظ آیا نا وہ یہوے ہے. یہوے آپ کہیں حضرت محمد یہوہ تھے, دعویٰ تو کر رہے ہیں نا کہ یہ جنگی مرد کی مانند نکلے گا, تو یہ یہوہ کے بارے میں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو حضرت محمد کے بارے میں ہے. مدارج النبوت جو ہے 304, انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کتاب ہی پہلی مرتبہ دیکھی ہے شاید, مدارج النبوت. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب میں ایسے واقعات, اسی لیے حیرانگی سے انہوں نے اوپر والی 2 لائنیں پڑھ لی. نہیں جی یہاں پہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کو مار کے تو بھگا دیا تھا. لیکن انہوں نے اس سے پچھلا صفحہ نہیں پڑھا, 304 کو چھوڑے آپ 303 سے پڑھے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ان پر پہلے حملہ کیا. ٹھیک ہے. جب مسلمانوں کی پٹائی لگائی گئی تو یہ واپس آئے, اور پھر زید بن حارثہ کو ان کی طرف بھیجا گیا بدلہ لینے کے لیے. تو یہ حملہ ان کی طرف سے نہیں, کافروں کی طرف سے نہیں, یہودیوں کی طرف سے نہیں تھا, بلکہ یہ حملہ جو ہے مسلمانوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں جی یہوہ کا نام موسیٰ سے پہلے ہی نہیں تھا, انہوں نے حوالہ نہیں دیا, ان کو پتہ ہے پہلے نہیں دیا تھا, ابھی دے رہے ہیں نا. اچھا اچھا میں اس کا پھر جواب بھی بعد میں اب دے دوں گا. جنگی مرد ہوگا یسوع مسیح, آپ دیکھ لیں آخر میں آئیں گے تو وہ جنگی مرد کی طرح ہی ہوگے, اور ان کی پوشاک اور ران پر ایک نام لکھا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوند کا خداوند, اور ایک سوار کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا اور وہ فتح کرتا ہوا ہی آگے بڑھے گا. یہ ساری باتیں یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی ہیں. یسوع جو کی بہادری جو ہے اس کا ذکر نہیں. ہیرودیاس ناچی, اس نے یہ کیا, حالانکہ ان کو کہا تھا واقعہ پڑھیں, وہاں پہ ہیرودیاس کا ناچنے کا ذکر نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں جی ہیرودیس اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب ان پر یوحنا نے جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہوا ہے, جو کہ تیرے لیے شرعی طور پر اس کا جو ہے نا رکھنا جائز نہیں ہے. بھتیجی والی تو بات ہی نہیں تھی. انہوں نے پڑھا نہیں, اس لیے ان کو بار بار کہہ رہے تھے بھی پڑھو. ٹھیک ہے.
تو یہودیوں کے اچھا یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع مسیح نے کوئی بہادری کا یوحنا کا ذکر تک نہیں کیا. یہودیوں کے سامنے انہوں نے تعریف کی جب وہ ان کو خبر ملی کہ اس کو قتل کروا دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ نبی. میں کہتا ہوں نبی سے بڑے کو, ٹھیک ہے, اور جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا ان میں سب سے بڑا ہے. یہ ساری تعریفیں یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کی. اچھا انہوں نے کہا جی متی ایسے کرتے ہیں, متی نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا. اب حدیث پڑھے, صحابی کو تو ماخذ کا ہی نہیں پتہ ہے کہ وہ تورات میں ہے یا انجیل میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا, اب میں اس کا ساتھ ہی حوالہ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انجیل میں یسوع نے کہا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو, اور ٹھیک ہے یہ بات شریعت میں نہیں بلکہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ زبور میں. بھائی ہم آپ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی یہودیوں میں جو کینن ہے نا اس میں جو پورا پرانا عہد نامہ ہے اس کو بھی تورا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے. پھر یہودیوں میں تارگم کو بھی تورا کہا جاتا ہے, پھر مدراش کو بھی تورا کہا جاتا ہے, تالمود کو بھی تورا کہا جاتا ہے. آپ اس کو بھی مانیں, آپ پھر یہودی کینن کو الہامی مانیں. آپ پھر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. پھر ہم انجیل کو جو ہے نا پورے نئے عہد نامے کو انجیل مانتے ہیں, اس میں پولس رسول کے خطوط بھی آتے ہیں, آپ اس کو بھی تسلیم کریں. یعنی کہ اپنے مطلب کی جہاں پہ بات ان کو ملے گی یہ اسے تسلیم کریں گے. پوری انجیل ماننے نا, پولس رسول کے خط کیوں نہیں مانتے آپ, ٹھیک ہے, ان کی رسالت کے منکر کیوں ہیں. اچھا حدیث میں نے آپ کو بار بار کہا وہ کہیں کچھ باتیں آپ کو مل جاتی ہیں کچھ نہیں ملتی. صحابی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ صفات آئی ہیں, قرآن سے یہ دکھا نہیں رہے, یہ سایہ کی کتاب پکڑ کے جو ہے بار بار دکھا رہے ہیں ہمیں. اچھا صحابہ کے قول کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اور وہ یہ حضرت کہ آپ دیکھیں متی کی بات کی کریڈیبلٹی پتہ ہے کیا ہے؟ متی ایک پڑھا لکھا انسان تھا, پڑھا لکھا شخص تھا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ صحابی کیا کر رہے تھے. صحابی کہہ رہے تھے کہ بھئی اسرائیلی جو ہے چوہے بنا دیے گئے, ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے اگر بکری کا دودھ ڈالو گے تو وہ پی لیں گے, اونٹ کا ڈالو تو وہ نہیں پئیں گے. یہ ایسی باتیں, یہ ان کے سینس تھی تورات کو سمجھنے کی. تو آپ کیسے ان کی جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی جب ان کو جو ہے تورات کے صحیح واقعات کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی بخاری شریف میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی جس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے. دکھائیں جی میتھیو ہنری کی کتاب, یہ میتھیو ہنری کی کتاب ہے جناب, ہنری نہیں ہے, صفحہ نمبر 680 تھا. اس میں لکھا ہوا ہے سلا یعنی چٹان کے بسنے والے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے. سلا سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جس کو پترا یعنی کہ پیٹرا کہتے ہیں. سنیں دوبارہ سے سنیں, یہ سلا سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جس کو پیٹرا کہتے ہیں. میں آپ کو بار بار پہلے آپ نے شاید مقدمے میں سنا نہیں ہے کہ عرب جو ہے نا یہ پیٹرا یعنی کہ ادوم تک جو پیٹرا کا علاقہ ہے یعنی کہ اردن تک جو ہے کیا مانا جاتا تھا؟ پیٹرا یردن کے قریب کی جو وادی ہے نا اس کو بھی جو ہے عرب میں شامل کیا جاتا تھا. آج کا عرب اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. کدار جو ہے شمالی عرب ہے, میں نے بار بار کہا شمالی عرب کا علاقہ ہے جو کہ ددان کی جو وادی ہے نا وہ مکہ کے قریب ترین ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا فاصلہ بھی 175 میل کا ہے, 175 میل دور ہے مکہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے سلا وہ والی وادی کیسے ہوگی ہے؟ میں آپ خود مان بھی رہے ہیں کہ وہاں پر ذکر ہے جی سلا کا 3-4 جگہ پر ذکر ہے, اور پھر بھائی ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم بائبل کی 3-4 جگہ ہیں وہاں کا ذکر کیوں نہیں مان لیتے؟ کچھ ایک باتیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں, دھیان سے 2 منٹ ہیں جی میرے پاس. اچھا ہم یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے آپ کو واضح طریقے یعنی کہ رسول نے ایک معیار دیا کہ اس نے جب لوگوں کو اچھا کیا تو ان کو انکار کر دیا کہ بھئی آپ نے میری تعریف نہیں کرنی, بازاروں میں شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ کو بتایا لوکا کی انجیل 4 باب میں ذکر ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, ٹھیک ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ بے کسوں کو خوشخبری سناؤں, ٹھیک ہے, اور قیدیوں کو کیسے رہا کروں. اور یوحنا کی انجیل 9 باب میں جو انہوں نے اندھے کی آنکھیں کھولیں, ہدایت دینے والے تو سارے ہی ہیں,
ٹھیک ہے. تو اس کا جب اندھے کی آنکھیں کھولنے کا ذکر ہے تو یسوع مسیح نے دونوں کام کیے. انہوں نے اندھوں کی آنکھیں بھی کھولی, ٹھیک ہے, اور ان کے جو ضمیر ہے, جو مردہ ضمیر تھے, ان کو بھی جو ہے ہدایت کی طرف موڑا اور ان کی ہدایت کی. یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کی حفاظت نہیں کی گئی بلکہ ان کو صلیب پر مار دیا گیا تھا. تو بھائی یسوع مسیح کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ آپ دیکھیں اگر حضرت محمد کی حفاظت کی گئی ہے تو حضرت محمد کہاں پہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہیں؟ آپ بتائیں. یسوع مسیح بائبل کی روح سے بھی زندہ ہے, اسلام کی روح سے بھی زندہ ہے, تو حفاظت کس کی گئی؟ واضح تعلیم جو ہے پائی جاتی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا, اللہ کی روح سے متعلق بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, میں نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے جواب نہیں دینا, اور الٹا جو ہے مجھے ٹائم دے دیجیے, اور باتیں کرنی ہیں. مجھے بس ٹائم. ٹائم میرا آپ نے ٹائم ٹھیک ہے جی, اب آپ کا وقت پورا ہو گیا, ہو گیا پورا جی. زیادہ لینا تو لے لیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں دو چار بہت شکریہ.